بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقہ المرافعات کے لیکچر سیریز کا 7واں لیکچر دعویٰ سے متعلق ہے، جس میں اگر پچھلے لیکچرز کو دیکھا جائے تو اسلامی نظام قضاء میں جن چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے اس میں ایک اہم چیز قاضی کے شرائط ہیں۔ دوسرے نمبر پر دعویٰ سے متعلق امور ہیں کہ دعویٰ کس طرح قاضی کے پاس پیش کیا جاتا ہے، پھر قاضی اس کا فیصلہ کس طرح سے کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو وسائل الاثبات ہیں کہ قاضی اپنے فیصلے کی بنیاد جن چیزوں پہ رکھتا ہے تو وہ وسائل یا ایویڈنسز کیا ہونی چاہیے۔ تو دعویٰ میں آج ہم دعویٰ کی تعریف وغیرہ، دعویٰ کے ارکان اور مدعی اور مدعا علیہ کی پہچاننے کا طریقہ اور دعویٰ کے اقسام پر مختصر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دعویٰ کے لفظ پہ آتے ہیں۔ دعویٰ کا لفظ جو ہے لغت میں اس کو طلب کے معنی میں ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، کہ جنتیوں کو جنت میں میوہ جات ملیں گے اور جو چیز وہ طلب کریں گے وہ ملے گا۔ شریعت میں دعویٰ کہتے ہیں اخبار عن ثبوت حق علی غیرہ، کہ جس میں آدمی اپنے کسی حق کا کسی اور پہ ہونے کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ جیسے زید کہے کہ خالد کے ذمے میرے 10,000 روپے ہیں، لیکن یہ دعویٰ اگر وہ عام گفتگو میں کسی مجلس میں کہہ دے تو اس کو دعویٰ نہیں کہا جائے گا، بلکہ دعویٰ یہ اس وقت کہلائے گا کہ جب یہ حاکم کے پاس ہو یا کسی ثالث اور حکم کے پاس ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو دوسرے لوگوں پر طاقت اور قوت حاصل ہو، اس کے سامنے، جیسے مثال کے طور پہ پولیس وغیرہ کے سامنے جو بات وہ اپنی رکھتا ہے مدعی، تو وہ اپنے حق کا کسی اور کے ذمے ہونے کی خبر دیتا ہے، کہ جیسے زید کہتا ہے کہ خالد کے ذمے میرے 10,000 روپے ہیں، تو اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس بعض ذرات نے تعریف یہ کی ہے کہ یہ قول مقبول عند القاضی، کہ ایسی بات ہے کہ جو قاضی کے سامنے وہ کرتا ہے، جس سے وہ کہنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حق کا مطالبہ کرتا ہے دوسرے سے، یا دوسرے کی کسی حق کو اپنے آپ سے دفع کرتا ہے، یعنی اس نے اس پر کوئی دعویٰ کیا ہے اور یہ قاضی کے سامنے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تین چیزیں ہمارے سامنے، ایک ہے دعویٰ، ایک ہے شہادت اور ایک ہے اقرار۔ مختصراً اگر ان کے درمیان فرق کو سمجھنا ہو تو اس میں فرق یہ ہے کہ دعوے میں زید جب دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ خالد کے ذمے میرے 10,000 روپے ہیں، تو گویا وہ اپنے حق کا کسی اور کے ذمے ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ اقرار میں کیا ہوتا ہے کہ زید یہ کہتا ہے کہ خالد کے میرے ذمے 10,000 روپے ہیں، تو وہ کسی اور کے حق کا اپنے اوپر ہونے کے بارے میں خبر دیتا ہے، جبکہ گواہ میں کسی اور کا کسی اور پر حق ہے اور یہ اس کی خبر دے رہا ہے۔ جیسے زید گواہی دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بکر کے خالد کے اوپر 10,000 روپے ہیں، تو دعویٰ جو ہے اخبار بحق لہو علی غیرہ، اقرار بحق لغیرہ علیہ، اور شہادہ جو ہے اخبار بحق لغیرہ علی غیرہ۔ اس کے درمیان مختصر فرق ہے، تفصیلی فرق وغیرہ آگے آئیں گے۔ اب دعویٰ کے عناصر اور ارکان کیا ہیں، جس میں سب سے پہلے مدعی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، دوسرے نمبر پر مدعا علیہ ہے، تیسرے نمبر پر مدعا بہ ہے۔ مدعا بہ اس حق کو کہا جاتا ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ جیسے مثال جو ہم نے پیش کی اس میں زید مدعی ہے، خالد مدعا علیہ ہے، 10,000 روپے مدعا بہ ہے، اور چوتھے نمبر پر جو رکن ہے وہ مدعی قاضی کے سامنے جو بات کہتا ہے اس کو یہ اس کا چوتھا رکن ہے۔ اب ان ارکان میں سب سے جو اہم ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ، یہ دو ارکان سب سے اہم ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ قسم گواہی پیش کرنا یہ مدعی کا کام ہے، اور قسم کھانا یہ جو انکار کرتا ہے مدعا علیہ اس کا کام ہے۔ اب اس حدیث کو غور سے دیکھا جائے تو ہمارے سامنے دو فریقین ہیں، ایک ہے مدعی ایک ہے مدعا علیہ، اور دو قسم کے ایویڈنس ہیں، ایک ہے گواہی اور ایک ہے قسم۔ تو مدعی کو گواہ لانے پر مجبور کیا جائے گا اور مدعا علیہ کو قسم دلوائی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے، یعنی مدعی کو گواہ لانے کا کیوں کہا جاتا ہے اور مدعا علیہ کو قسم کھانے کا کیوں کہا جاتا ہے، اس کا الٹ کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دعویٰ کو دیکھا جائے تو مدعی کا دعویٰ کمزور ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اس پیسوں والے مثال کو دیکھ لیں
تو خالد زید نے جب خالد کے ذمہ 10,000 روپے کا دعویٰ کیا تو اصل کیا ہے؟ اصل ہے براءت الذمہ. جو پریزمپشن ہے وہ پریزمپشن آف انوسنس کے مطابق خالد کے ذمہ 10,000 روپے نہیں ہیں جب تک زید ثابت نہ کریں. تو زید کا دعویٰ جو ہے وہ کمزور ہے. اصل بات یہ ہے کہ خالد کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں تک کہ زید اس کو ثابت کرے. اصل جو ہے براءت الذمہ ہے. اس لیے زید کو اپنا خلاف واقع یا خلاف اصل پریزمپشن کے اگینسٹ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل چاہیے، اور وہ مضبوط دلیل ہے گواہ. گواہی اور قسم میں گواہ مضبوط ہے. اور جو مدعا علیہ ہے اس کا اگر مدعی اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے تو ویسے بھی مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ مدعی اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکا اور پریزمپشن بھی اس کے حق میں ہے. تو مدعا علیہ کا جو یا منکر کا جو دعویٰ ہے وہ مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ اصل کے مطابق ہے. تو اس کو ایک کمزور دلیل بھی اس کے لیے کافی ہے جو کہ قسم ہے، تو قسم سے اس کا کام چل جائے گا. یا مثال کے طور پر اگر خالد ایک گھر میں رہ رہا ہے اور زید نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے، تو پریزمپشن یہ ہے کہ خالد اس گھر میں رہ رہا ہے تو یہ گھر خالد کا ہوگا. تو زید کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے. اب زید کے پاس اگر وہ مضبوط دلیل نہیں ہے تو ویسے بھی خالد کے حق میں فیصلہ ہوگا، لیکن چونکہ پھر بھی ایک دعویٰ تو کیا گیا ہے تو ایک کمزور قسم کی دلیل کا اس کو لانے پر مجبور کیا جائے گا، اور دونوں میں کمزور دلیل جو ہے وہ قسم ہے، تو مدعا علیہ کو قسم لانے پہ مجبور کیا ہے، قسم لانے. پھر قاضی کے لیے جو سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ مدعی اور مدعا علیہ کی تعیین کرے. اس لیے کہ جب وہ تعین ہو جائے تو اس کے بعد آسان ہے کہ مدعی کو گواہ لانے کا کہا جائے، اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو مدعا علیہ کو قسم دلوانے کو کہا جائے. لیکن بعض پیچیدہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مدعی اور مدعا علیہ کی تعیین مشکل ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر زید نے خالد کے پاس 10,000 روپے امانت رکھوائے ہوں اور وہ پھر دعویٰ دائر کرے کہ میں نے خالد کے پاس امانت رکھوائی تھی رقم، تو زید مدعی ہے اس میں کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن اگر خالد اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی یہ رقم، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس نے امانت رقم رکھوائی تھی، لیکن وہ اگلا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نے وہ رقم اس کو واپس کر دی، تو پھر اب دیکھا جائے تو من وجہ زید مدعی ہے اور من وجہ جو ہے وہ خالد مدعی ہے. تو اس صورت میں مدعی اور مدعا علیہ کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے فقہا نے کچھ قواعد و ضوابط ذکر کیے ہیں جس کو آپ مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف بھی کہہ سکتے ہیں یا ضوابط، جس سے مدعی اور مدعا علیہ کی تعیین میں آسانی ہوتی ہے. اور جب مدعی اور مدعا علیہ کی تعیین ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ نمٹانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو اس میں پہلی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ ہم نے جو مثال شروع میں ذکر کی، زید جو ہے وہ خالد کے اوپر 10,000 روپے ثابت کرنا چاہتا ہے اور خالد اس کا انکار کرتا ہے، تو زید مدعی ہے اور خالد مدعا علیہ. اسی طرح مدعی وہ ہوتا ہے جو کسی خفیہ چیز کا دعویٰ کرتا ہے، اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جو کسی ظاہری چیز کا دعویٰ کرتا ہے. جیسے اگر گھر کی مثال ہم لیں کہ خالد ایک گھر میں رہ رہا ہے پچھلے 10 سال سے، اب زید نے دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے اس لیے کہ میں نے 1 مہینہ پہلے خالد سے یہ گھر لے لیا. تو اب ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ خالد جب اس گھر میں رہ رہا ہے یہ اس گھر کا مالک ہوگا، اس نے گھر نہیں بیچا ہوگا. لیکن زید جو ہے وہ ایک خفیہ چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، خفیہ ڈیل کا، کہ جی میں نے ایک کنٹریکٹ کے نتیجے میں اس سے گھر لے لیا تھا، حالانکہ وہ کنٹریکٹ میں نے خفیہ کنٹریکٹ اس طرح سے ہے کہ جب زید نے اس گھر پہ قبضہ نہیں کیا اور ابھی تک خالد اس میں رہ رہا ہے، تو زید جو ہے وہ خفیہ اور باطنی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مدعا علیہ جو ہے وہ ایک ظاہری چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ میں اس گھر میں رہ رہا ہوں تو یہ گھر میرا ہے. اس لحاظ سے پھر زید کو مدعی اور خالد کو مدعا علیہ قرار دیا جائے گا. اسی طرح تیسری ایک تعریف یہ ہے کہ پریزمپشن کو ہم دیکھیں گے. پریزمپشن کیا ہے؟ پریزمپشن کے مطابق جس کا قول ہو تو مدعا علیہ ہے، پریزمپشن کے اگینسٹ جس کا قول ہو تو مدعی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر زید خالد پہ دعویٰ دائر کرے کہ خالد نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، تو پریزمپشن آف انوسینس یہ کہتا ہے کہ خالد جو ہے وہ انوسینٹ ہے یہاں تک کہ اس کو پروف کیا جائے کہ وہ مجرم ہے. تو زید کی بات پریزمپشن کے اگینسٹ ہے، خلاف اصل ہے تو مدعی ہے، اور جو خالد ہے اس کا قول اصل کے مطابق ہے، پریزمپشن کے مطابق ہے، تو وہ مدعا علیہ. چوتھی تعریف یہ کی جاتی ہے یا چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ مدعی وہ ہے کہ اگر وہ دعویٰ چھوڑنا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، مدعا علیہ کو مجبور کیا جاتا ہے. جیسے اگر پیسوں کی مثال ہم لے لیں کہ زید نے خالد پر 10,000 روپے کا دعویٰ کیا
اب پروسیڈنگز کے دوران زید نے کہا کہ میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، تو اس کا دعویٰ واپس کر دیا جائے گا اور خالد کے ذمے کوئی حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر خالد کہے کہ میں جی اس کیس میں سے نکلنا چاہتا ہوں تو اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ یا تو تم یہ دعویٰ تسلیم کر کے 10,000 روپے دے دو، یا اس دعوے کو فالو کیا کریں تاکہ یہ اپنے نتیجے تک پہنچ جائے اور اس کا فیصلہ ہو جائے۔ تو مدعی اگر دعویٰ لینا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جاتا، مدعا علیہ کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اور آخری تعریف یہ ہے کہ مدعی وہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، وہ اپنے لیے دعویٰ کر رہا ہے، اور مدعا علیہ وہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ایک چیز ہے اور وہ اپنے لیے دعویٰ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کی مثال اگر ہم دیکھ لیں کہ خالد گھر میں رہ رہا ہے، تو اب گھر جو ہے وہ خالد کے ہاتھ میں ہے، زید کسی اور کے ہاتھ میں، خالد کے ہاتھ میں ایک گھر ہے، وہ اپنے لیے دعویٰ دائر کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، جبکہ خالد جو ہے وہ وہ خود اس گھر میں مقیم ہے اور وہ اس گھر کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ میں اس گھر میں مقیم ہوں تو یہ میرا ہے۔ تو یہ آخری ضابطہ تھا کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور وہ اپنے لیے دعویٰ دائر کر رہا ہے، جبکہ مدعا علیہ وہ ہے کہ اسی کے پاس ایک چیز ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ تو یہ جو قاعدے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام قواعد یا تمام تعریف ایک ہی وقت میں اپلائی ہو سکے۔ اگر کی پہلے قاعدے سے مدعی اور مدعا علیہ کی تعین ہو سکے تو ٹھیک ہے، نہ ہو سکے تو دوسرے سے، تیسرے سے، کوئی نہ کوئی قاعدہ کسی نہ کسی جگہ پر اپلیکیبل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے طریقے سے مدعی اور مدعا علیہ کی تعین کی جائے گی، اور مدعی اور مدعا علیہ کی تعین جب ہو جائے تو اس کے بعد فیصلہ کرنا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دعوے کے اقسام پر آتے ہیں۔ دعویٰ دو قسموں کا ہے، ایک ہے دعوی صحیحہ اور ایک ہے دعوی فاسدہ۔ دعوی صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ آگے ہم شرائط پڑھیں گے کہ جس میں دعوی صحیحہ کی صحت کے شرائط موجود ہوں، جس کے بعد قاضی جیسے ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس جب کیس دائر کیا جائے تو وہ اس کے بعد اس کو دیکھتا ہے کہ کیا پریما فشائی وہ دعویٰ سماعت کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس کو بادی النظر میں سماعت کے قابل سمجھتا ہے تو اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیتا ہے، اگر وہ سماعت کے قابل نہیں سمجھتا تو اس کو خارج کر دیتا ہے۔ تو وہ دعوی صحیحہ وہ ہے کہ جس کو قاضی سماعت کے لیے منظور کر دے اور اس کے بعد فریقین کے نام نوٹسز ایشو ہو جائیں اور مدعا علیہ سے جواب دعویٰ دائر کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اسی طرح سے مدعی سے گواہ اور مدعا وغیرہ اور پھر مدعا علیہ سے قسم دلوانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو یہ دعوی صحیحہ ہوتا ہے۔ دعوی فاسدہ وہ ہے کہ جو صحیح نہ ہو، جس میں کوئی شرط مسنگ ہو۔ تو اس کے بعد ہم دعویٰ کی شرائط پڑھیں گے کہ دعوی صحیحہ کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ اگر وہ تمام شرائط دعویٰ میں موجود ہوں تو پھر دعوی صحیحہ ہے اور قاضی اس کو سننا شروع کر دے گا اور اس کے مطابق وہ فریقین کو طلب کرے گا۔ لیکن اگر دعویٰ فاسدہ ہو تو اس کو فاسد دعویٰ کے مطابق پھر اس کو قاضی پہلی ہی سماعت میں خارج کرے گا اور اس کے مطابق کسی کو طلب نہیں کرے گا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دعویٰ کی تعریف اور اسی طرح سے مدعی اور مدعا علیہ کے تعین کے ضوابط، اور جو مدعی کا کام ہے قسم کھانا، مدعی کا کام ہے گواہ پیش کرنا، مدعا علیہ کا کام ہے قسم کھانا، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اور پھر دعویٰ کی جو دو قسمیں ہیں صحیح اور فاسدہ، یہ پڑھ لی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دعویٰ کی صحت کی شرائط پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔